پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سراج الحق صاحب، جیسے ہم نے مخصوص نشستوں کی بات کی تو ان مخصوص نشستوں کے بعد اب وقتاً بوقتاً خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف ایک بات ہوتی ہے۔ اب اگر کل، ابھی تک تو تردید کی جا رہی ہے، لیکن کل اگر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو جماعت اسلامی کیا اس کو سپورٹ کرے گی؟ اور دوسرا، ابھی یہ جو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں پیسے کے استعمال کے حوالے سے کچھ شکایتیں بھی آ رہی ہیں یا دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی پیسہ استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پیسے کا استعمال تو یہاں ایک روٹین ہے اور ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ پیسے کا استعمال نہ ہو تو عہدوں کے لالچ، وزارتوں کے لالچ، ٹھیک ہے، مشیر بننے کے لالچ، اور جیسے الیکشن شروع ہو جاتا ہے وزیر اعلیٰ ہر ممبر پر مہربان ہوتا ہے، بلاتا ہے، انفرادی ملاقاتیں کرتا ہے، جو اسکیمیں ہوتی ہیں اس کی منظوری کرتا ہے، جن سے کبھی وہ ملنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے اس کو اپنی سینے سے لگاتا ہے، بوسے لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو اسمبلیاں ہیں خود ان کی سیاسی پوزیشن کیا ہے؟ یعنی اگر پانی صاف نہ ہو، اس سے اب کتنے بار وضو بنا لے تو وضو تو نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے تو صاف پانی ہونا چاہیے، اور جب وضو ٹھیک نہ ہو تو آپ نماز بھی پڑھے تو وہ کیسے قبول ہوگا؟ تو اس وقت یہ جو سارا سیاسی کلچر ہے یہ ایسا ہی ناجائز بنیادوں پر موجود ہے۔ باقی دیکھیں، آپ نے مجھ سے پوچھا خیبر پختونخوا کی حکومت، اس وقت میں جماعت اسلامی کے ایک ورکر کے طور پر بات کرتا ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے تجویز دیتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ان کے خلاف کوئی ایسا کارروائی نہیں کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو پورا ٹینیور ملے تاکہ ان کو کل یہ موقع نہ ملے کہنے کو کہ میں تو آسمان کے تارے لا سکتا تھا، کسی نے مجھے موقع نہیں دیا ہے۔ اور ٹینیور مکمل ہونے کے بعد بھی ان کو 5-10 مہینے دیا جائے تاکہ پوری طرح ایکسپوز ہو جائے اپنے عوام کے سامنے، اپنے کارکنان کے سامنے، اپنے ووٹر کے سامنے، اپنے سپورٹر کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں کسی ایسے مہم کو ڈس لائک کرتا ہوں، مسترد کرتا ہوں جس کے نتیجے میں وقت سے پہلے ان کی حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن سراج الحق صاحب، اب جتنی خرابیوں کا یا جتنے تحفظات کا آپ نے ذکر کیا تو جماعت اسلامی کے اوپر بھی ایک تنقید ہوتی ہے کہ بجٹ منظور ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر ایشوز ہیں، شاید جماعت اسلامی اتنی متحرک نہیں تھی جتنی ماضی میں متحرک نظر آتی تھی۔ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہیں کہ جماعت اسلامی اب اتنی متحرک نظر نہیں آ رہی؟ یہ جو تاثر ہے، بہت زیادہ متحرک ہیں، بہت زیادہ فعال ہے اور بہت زیادہ محنت کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے جو لوگ اسمبلیوں کے اندر نہ ہو تو ان کی آواز تو دب جاتی ہے۔ اچھا، میڈیا میں اس کو جگہ نہیں ملتی ہے، اور سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع ابلاغ میں ان کو جگہ نہیں ملتی ہے، لیکن ایز سچ جماعت اسلامی بہت زیادہ فعال ہے، عوامی ایشوز پر، لوکل ایشوز پر، بین الاقوامی ایشوز پر، کشمیر پر، فلسطین پر، اور جتنے بھی امت کی ایشوز ہے یا قوم کی ایشوز ہے اس پر جماعت اسلامی مسلسل بول رہی ہیں، سراپا احتجاج ہے۔ لیکن سراج الحق صاحب، ایک تنقید تو پھر یہ بھی ہو رہی نا کہ آپ نے جماعت اسلامی کی طرف سے جو راولپنڈی کے اندر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ایک دھرنا دیا گیا تھا اور یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، اس میں جماعت اسلامی کو کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ آپ کے دھرنے کے نتیجے میں یا دھرنے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ دیکھیں نادر صاحب، ایک پولیٹیکل پارٹی کیا کرتی ہے؟ وہ توپ تو نہیں چلاتی ہے، نہ ٹینک چلاتی ہے، ٹھیک ہے، نہ جہازوں سے حملے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی یہی کر سکتے ہیں، اپنے موقف کا اظہار، اپنے ایک بیانیہ، جلسے اور جلوس اور احتجاج اور دھرنے، باقی فیصلے تو حکومت کرتی ہے۔ اب ہم نے عوام کی نمائندگی کی، دھرنا دیا، حکومت کے وزراء آئے ہیں، منصورہ بھی آئے ہیں، دھرنے کے دوران بھی اسٹیج پر بھی آئے، وہاں انہوں نے وعدے کیے، لیکن جھوٹے لوگ جھوٹے وعدے، سچے لوگ سچے وعدے۔ اب آگے جماعت اسلامی کیا کرے؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ دوبارہ آئیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے۔ ہم اپنے مطالبات سے دستبردار تو نہیں ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت ہمیں تانا دے اگر ہم نے اپنا مطالبہ چھوڑا ہو یا اپنے موقف بدلا ہو۔ جماعت اسلامی ڈے ون سے جن ایشوز پر کام کر رہی ہے آج بھی ان ایشوز کے ساتھ اسی طرح جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، جیسے آپ نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا تو وہاں پر خود آپ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، اب جو وہاں پر کرپشن کے حوالے سے مختلف شکایتیں سامنے آ رہی ہیں
آپ کے نزدیک وہاں پر کس حد تک کرپشن کے الزامات درست ہیں اور سرپرستی آپ کے مطابق کون کر رہا ہے؟ دیکھیے، ایک وقت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سروے کیا تھا جب وہاں MMA کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. اس میں بلوچستان کا، سندھ کا، پنجاب کا اور KPK کا اس سروے کے فگر مجھے یاد ہے کہ 65% کرپشن بلوچستان میں ریکارڈ کیا گیا اور 42% کرپشن سندھ میں، اس طرح 32% کرپشن پنجاب میں، اور اس سروے کے مطابق 18% کی یہاں کے ورکنگ سروس اور جو ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن اس میں بتدریج بہت زیادہ کمی ہوئی ہے. لیکن آج کے دن جب ہم بات کرتے ہیں ان چاروں صوبوں میں، تو سچی بات ہے کہ ان چاروں صوبوں میں کرپشن میں مقابلہ ہے. کبھی بلوچستان آگے نکل جاتا ہے، کبھی KPK، کبھی سندھ، کبھی پنجاب. لیکن کرپشن کا ایک ایسا بہت عظیم کلچر ہے کہ اب لوگ پیسے لیتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے شرماتی بھی نہیں ہے. پہلے لوگ چپکے سے لیتے تھے، اب وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. تو میرٹ کا وائلیشن ہو یا کرپشن ہو، یہ اس وقت بہت عام ہے. یہ صرف KPK کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ سراج الحق صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، سراج الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے شروع میں ہم نے PTI کا ذکر کیا، یا حکومت کے متحرک ہونے کے حوالے سے یا ان کی مشاورت کے حوالے سے ذکر کیا، پھر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سامنے آیا ہے. اب ان تمام ایشوز کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ جو PTI کے اندر خاص طور پر ایک کنفیوژن ہے 90 روز کے الٹیمیٹم اور 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے، اس پر مزید کیا وضاحتیں یا کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے وہ دیکھنا ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.